السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی اسلامک چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ریاض الصالحین ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آج ہم ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 59 ریکارڈ کریں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جلد اول اور باب نمبر 4، باب الصدق کی سچائی کا بیان، اور حدیث نمبر 59۔ حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں سودا کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہوں، چنانچہ اگر وہ دونوں سچ بولیں اور چیز کی حقیقت صحیح بیان کر دیں، یعنی کوئی عیب وغیرہ ہو تو بتلا دیں، تو ان کے اس سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور اگر وہ چھپائیں اور جھوٹ بولیں تو ان کے سودے سے برکت مٹا دی جاتی ہے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے اس حدیث کے فوائد و مسائل اخذ کرتے ہوئے پہلا مسئلہ یہ تحریر کیا ہے کہ دو سودا کرنے والوں سے مراد بائع اور مشتری، یعنی بیچنے اور خریدنے والا ہے۔ اختیار کا مطلب ہے کہ جب تک دونوں مجلس میں موجود رہیں، انہیں سودا فسخ کرنے کا اختیار حاصل ہے، اور لوگ بالعموم بات چیت کے اختتام کے بعد سودا فسخ کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، گو فریقین مجلس میں موجود رہیں، جیسا کہ احناف کا بھی مسلک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ حدیث سے ایسا سمجھنے والوں کی تردید ہوتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ تحریر کیا کہ سودے میں سچائی برکت کا اور جھوٹ اور اخفا یعنی عیب کا چھپانا بے برکتی کا باعث ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ اخذ کیا کہ مال کے حصول میں انسان نہایت حریص اور کثرت کی طلب میں ہلکان رہتا ہے، اس کے لیے وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور دوسروں کو دھوکہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اس کے لیے لینے اور دینے کے پیمانے جدا جدا ہوتے ہیں۔ مسلمان کو یہ سبق سکھایا گیا ہے کہ اس طرح مال مقدار میں تو زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی خیر و برکت اٹھ جاتی ہے، اور برکت اضافے سے بھی بہتر ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو خالد حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ۔ حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ قرشی ہیں، اور ان کی کنیت ابو خالد ہے، اور حزام کی ہا کے نیچے زیر ہے، یعنی کہ حزام یعنی کہ لفظ حزام ہے، قریش کے قبیلے بنو اسد سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعثت سے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ دوستی تھی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہ کے بانجی ہیں، اشراف قریش میں شمار ہوتے ہیں، اور واقعہ فیل سے 13 سال پہلے خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ فتح مکہ کے وقت اسلام قبول کیا۔ مدینہ منورہ میں 54 ہجری کو، اور 120 برس کی طویل عمر پا کر فوت ہوئے۔ ان سے 40 احادیث مروی ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔